الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا سلسلہ چل رہا تھا. اس کتاب کا جو چوتھا باب ہے اس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی اور طاعت کو جزائے آخرت میں کیا دخل ہے اور اس کی وہاں پر کیا تاثیر ہے اس کو بیان کیا ہے. یعنی اس کتاب کو جو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں گناہ کے دنیا میں نقصانات اور گناہ کے آخرت میں نقصانات، پھر نیکی کے دنیا میں فوائد اور نیکی کے آخرت میں ثمرات، اس کے فوائد. تو گناہوں کے دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصانات
نیکی کے دنیا میں فوائد، یہ 3 اس کے حصے تھے، اس پر پہلے بات ہو چکی۔ آج یہ چوتھا حصہ ہے، اس کا بڑا اہم، کہ انسان کی طاعت کو آخرت میں کیا دخل ہے، اس کی وہاں کیا تاثیر ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا پھل، اس کا صلہ، اس کا ثمرہ، یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصل اس کا جو صلہ ہے انسان کو وہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد کبھی دنیا کے اندر اس کے ثمرے کا، فائدے کا متوقع یا متمنی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ تو مجھے محسوس ہوا نہیں، مثلاً اگر بیمار تھا تو مجھے صحت تو ملی نہیں، اگر مقروض تھا قرض تو میرا ادا ہوا نہیں، اگر دکان نہیں چلتی تھی تو دکان تو چلی نہیں، نوکری تو ملی نہیں، تو وہ سمجھتا ہے پھر شاید یہ نیکی، یہ عبادت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شیطان بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تجھے اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس لیے اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے کہ نیکی کس لیے کی جاتی ہے۔ نیکی کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کوئی بیماری دور ہو جائے، کوئی قرض ادا ہو جائے، کاروبار چلنے لگے، بے روزگاری ختم ہو جائے، نوکری مل جائے، کوئی نکاح ہو جائے، کوئی اولاد ہو جائے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی تقسیم ہے جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھی ہے، وہ چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، اور جس کے حق میں جو اللہ نے لکھا ہے اس کو ملتا ہے۔ لیکن نیکی کا معاملہ اس سے بلند ہے کہ نیکی جب کوئی کرنی چاہیے وہ دنیا کے ثمرات کے لیے نہیں، بلکہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہوگا تو اس نیکی پر جو انعامات ہیں، اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس پر انعام کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اس کی نیکی کا صلہ جو آخرت پر موقوف کر دیتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا۔ تو یہ آخرت پر موقوف اس لیے کیا گیا کہ اللہ اسے جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا کے اندر سما نہیں سکتا، وہ اتنا زیادہ ہے، اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں تنگ و تاریک ہے، بہت محدود سی ہے۔ ہمیں تو بظاہر بہت وسیع نظر آتی ہے، لیکن جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس عالم کے اندر جب وہ آنکھ کھولتا ہے، پھر اس سے کہا جائے کہ بھائی دنیا میں واپس جاؤ گے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس عالم سے وہ دنیا میں آنا قطعاً پسند نہیں کرتا، جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ورنہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے کل کائنات وہی نظر آتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ دنیا یہی ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ باہر تو بڑی وسیع دنیا تیری منتظر ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، اور جب اس دنیا کو آ کر دیکھے گا، پھر کوئی کہے کہ واپس وہاں جانا چاہتا ہے تو جانا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو یہاں سے عالم برزخ کی طرف چلا گیا، اب اس عالم برزخ کی وسعت اتنی ہے کہ اس کے سامنے یہ دنیا ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے ماں کا پیٹ تنگ و تاریک نظر آتا ہے، تو کوئی یہاں پر آنا پسند نہیں کرتا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر زندگی میں کوئی خوشی کے مواقع آتے ہیں تو اپنے وہ پیارے یاد آتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر کاش وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اسے یہاں بلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا،
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس جگہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، جو نعمتیں اللہ نے مجھے وہاں دی ہیں، تو تم مجھے کیا بلاتے ہو؟ ارے تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ جو اللہ نے وہاں راحت رکھی ہے، آرام رکھا ہے، تو وہ قطعاً یہاں آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی یہاں پر ہوتا، ہماری خوشی میں شریک ہوتا، اور اسے یہاں آنا پھر پسند نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے اصلی گھر کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان نیکی کرے تو نیکی کرنے سے مقصود کوئی دنیا کا نفع نہ ہو، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، بلکہ نیکی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بار بار اپنی نیت کی تجدید کرتا رہے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس سے میری کوئی اور غرض نہیں ہے، نہ کوئی ریا ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ شہرت ہے، کوئی غرض نہیں ہے اللہ، صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ اور جب آدمی اس کی بار بار تکرار کرتا ہے نا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے، تو اتنا کہنے سے بھی اس کے دل کے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے، اسے دل کے اندر ایک حلاوت اور لذت سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ عمل اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی خالص ہے، اور خالص چیز کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ملاوٹ والی چیز تو ویسے ہی بیکار ہوتی ہے، اور پھر ملاوٹ والی عبادت تو کس کام کی ہوگی؟ تو بار بار جب زبان سے یہ تکرار ہوگی یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تو اس کی ایک لذت، ایک کیفیت دل کے اندر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور پھر عمل کرنے کے بعد کبھی متوقع نہیں رہنا چاہیے کہ اب ملے گا کیا، کیا ملے گا۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص تھا، بے نمازی تھا، اور بیوی بڑی پختہ نمازی تھی، پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ تو اپنی بیوی کو یہی طعنے دیتا تھا کہ تو نماز پڑھتی ہے، تجھے ملتا کیا ہے؟ یعنی وہی بات کہ اس کے نزدیک ملنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دنیا کی چیز ملے، کوئی مال ملے، کوئی مویشی ملے، کوئی جائیداد ملے، کوئی چیز ملے، تو اس کے نزدیک ملنے کا منشا یہ تھا۔ اور ایسے ہی ایک اور دیہاتی کی حکایت بیان کی حضرت نے کہ بیوی بڑی پختہ نمازی تھی اور خود بے نمازی تھا، تو کہتا تھا کہ دیکھ تو جو نماز پڑھتی ہے نا، تو پھر تو جنت میں بھی جائے گی تو غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہوگی، فقیروں کے ساتھ ہوگی، اور اگر ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں بھی تفاخر کرتا، یعنی ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ تو کبھی اس پر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ملے گا، اور دنیا میں لے کر کریں گے بھی کیا، کہ یہاں کچھ ملے گا تو یہیں رہ جائے گا، تو یہاں لے کر کریں گے کیا؟ کام کی چیز تو وہ ہے جو وہاں کام آئے۔ اس لیے جو عمل انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ موت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں نا، موت سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی رضا کے حصول میں لگا رہا، اسی جد و جہد کے ساتھ زندگی گزار دی۔ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اور خالی کہنے کی حد تک نہیں محدود رہا، نہیں، ثم استقاموا، اس پر ڈٹا رہا، جمع رہا، ساری زندگی گزار دی محنت کرتے 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 کرتے۔ اب جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو پھر مزدور کو مزدوری ملتی ہے، پھر اسے بشارتیں دی جاتی ہیں کہ ساری زندگی تو مزدوری تو کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے، اور کوئی مزدوری پہ نظر بھی نہیں تھی نا، ملے گا کیا، کسی چیز کا دنیا میں طلبگار نہیں تھا کہ کیا ملے گا، نہیں، بس اپنی مزدوری میں لگا رہا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب عید کا میدان ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نا کہ اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اسے مزدوری پوری دے دی جائے۔
تو اللہ کہتا ہے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ماہ رمضان کے روزوں کے بدلے، تراویح کے بدلے میں نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا، اپنی رضا انہیں عطا کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مزدور کو مزدوری ملتی ہے۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے نا، اب اسے بشارتیں ملتی ہیں، اس مزدوری کی خوشخبری ملتی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ یہاں تو خوف کی حالت میں رہا نا، ڈرتا رہا، پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، تو خوف میں رہا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی یہاں بھی خوف میں ہو اور وہاں بھی خوف میں ہو، نہیں، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، یہاں خوف کو اختیار کیا، اللہ وہاں اسے بے خوف کر دے گا۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ یہاں تو خوف کے ساتھ رہے، اور پھر جب یہاں سے جائے پھر کہا جائے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تجھے بشارت ہے۔ کس کی بشارت ہے؟ کس چیز کی؟ جنت کی۔ کون سی جنت کی؟ وہ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل دماغ میں اس کا وسوسہ گزرا کہ وہ کیسی جنت ہے۔ تو اس جنت کی تجھے بشارت ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کیونکہ وعدہ بھی تو تھا نا کہ تو دنیا میں اگر ہماری رضا کے ساتھ رہے گا تو اسی جنت کا تو تجھ سے وعدہ تھا، اور اب تو نے رضا جوئی میں زندگی گزاری ہے، ساری زندگی مزدوری کرتا رہا ہے، اور یہ مزدوری ہے بھی بڑی لذیذ، بڑی مزیدار ہے۔ دنیا کے اندر تو جو آدمی مزدوری کرتا ہے نا، تو وہاں پر اسے گننے کا، سنبھالنے کا، رکھنے کا فکر بھی ہوتا ہے، اور یہاں تو کیے جا، وہاں سنبھالنے والے کوئی اور ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں، جب جائے گا تو سب کچھ لے لے گا، پورے نفع کے ساتھ لے لے گا۔ تو اس کی اب اجرت اور اس کی بشارتیں ہیں، یہ ساری بشارتیں ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہاں کوئی لالچ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا نہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ چوتھا باب ہے اس بیان میں کہ طاعت کو جزائے آخرت میں کیسا کچھ دخل اور تاثیر ہے۔ جو ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اگر نیکی کرتے ہوئے کوئی وسوسہ آ جائے ریا کا، دکھلاوے کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی نیکی کو چھوڑ دے، نہیں، نیکی تو کرنی چاہیے، چاہے ریا اور وسوسے کے ساتھ ہے، جب بھی کرنی چاہیے، بعد میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اور ریا اور وسوسہ، ریا ایک ہے، ریا ایک اس کا وسوسہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ریا تو بالقصد بالارادہ ہوتی ہے کہ آدمی نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے کہ مخلوق مجھے دیکھے، لوگ مجھے دیکھیں۔ اکثر ریا نہیں ہوتی، اس کا وسوسہ ہوتا ہے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ریا اول تو ریا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ابھی عمل نہ کرو، پہلے ریا کا علاج کر لو، اور جب ریا کا علاج ہوگا تو پھر عمل کریں گے، نہیں، عمل کرتے کرتے ریا کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ریا اول تو ریا ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں وہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو کرتے کرتے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور پھر عبادت کے بعد اس میں اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے، اخلاص کا درجہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی ریا کے شبے کی وجہ سے کبھی اپنی عبادت کو بیکار سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جس میں تو ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، ارے بھائی جیسا بھی ہے کرتے رہو، لیکن نیکی کو مت چھوڑو۔ کوئی تو ایسی نیکی زندگی کے اندر ہوگی جو قیامت کے دن جنت کا بدلہ بن جائے گی، اس کی قیمت بن جائے گی۔ کوئی تو ایک آہ ایسی نکلے گی، کوئی تو اللہ کا نام ایسا نکلے گا، کوئی تو سجدہ ایسا ہوگا کہ جو ساری زندگی کی محرومیوں کا وہ ذریعہ ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں تو اس کی کچھ صورت مثالی کو حضرت نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس اعمال کی صورت مثالی کیا ہے۔
فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ۔ اب اس کی جو صورت مثالی ہے وہ درخت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، شب معراج کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، امت کو سلام کہلوایا، سلام کہیے اور خبر دیجئے کہ جنت ستھری مٹی والی شیریں پانی والی ہے، اور اصل میں وہ صاف میدان ہے، چٹیل میدان ہے، لیکن مٹی اس کی صاف ستھری ہے، پانی اس کا شیریں ہے، پانی میٹھا ہے، لیکن ہے وہ چٹیل میدان۔ اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس جنت کے درخت ہیں۔ یعنی جو آدمی یہاں پر ایک مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگ جاتا ہے، اور وہ درخت ایسا ہے، اتنا گھنا وہ درخت ہے کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے، جب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، وہ اتنا گھنا، وہ سایہ دار وہ درخت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کس چیز میں ضائع کرتے ہیں؟ باتیں کرنے میں ضائع کرتے ہیں، قصہ گوئی کے اندر، فضول باتوں کے اندر، اور پھر وہ فضول باتیں فضول نہیں رہتی، وہ باتیں غیبت کے اندر بدل جاتی ہیں، بہتان میں بدل جاتی ہیں، الزام تراشیوں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ تو نیکی برباد اور گناہ لازم کہ اگر وہی وقت اللہ کے ذکر میں خرچ کیا جاتا، زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی استغفار کا صیغہ، درود پاک، کوئی قرآن مجید کی تلاوت، اگر وہ وقت اللہ کے ذکر میں خرچ کیا جاتا، وہ وقت کتنا قیمتی بن جاتا، اور اس وقت کو قیمتی بنا کر انسان جنت میں کتنے درخت لگا سکتا، کتنے محلات بنا سکتا۔ لیکن آج ہمیں اس زندگی میں وقت کی قدردانی نہیں ہے کہ یہ وقت ہماری زندگی کا کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے آدمی سونے چاندی کو قیمتی سمجھتا ہے، مال و دولت کو قیمتی سمجھتا ہے، تو انسان کا جو وقت ہے یہ سونے چاندی سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ یہ وقت قیمتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا وقت دیتا ہے، اس وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کا احسان ہے کہ کوئی اپنا وقت ہمیں دے دے، کیونکہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کو دی ہے، اور اتنی قیمتی چیز دی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا، اب وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا، اس لیے اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ تو جو اپنا وقت دے دے بڑا محسن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن زندگی کا کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کو کس طرح سے قیمتی بنانا ہے، اور اس لیے بھی اس کا کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ کل اس وقت کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ قیمتی چیز ہے نا، کوئی بیکار چیز ہوتی تو حساب بھی نہ لیا جاتا، اب یہ قیمتی چیز ہے تو حساب بھی لیا جائے گا کہ یہ وقت، یہ زندگی کا سرمایہ، یہ جو پونجی تمہیں دی تھی، یہ متاع تمہیں دی تھی، اس متاع زندگی کو، متاع وقت کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے؟ سوال ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ اگر یہ سوال ہم سے ہو گیا تو پھر کیا جواب ہوگا کہ زندگی کہاں خرچ کر کے آئے؟ آدمی اگر سوچے کہ یہ سوال ہو گیا تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اور یہ سوال اپنے آپ سے کرنے چاہیے، یہ سوال قائم کرنے چاہیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی بڑی مقبول بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی،
کہ روزانہ 1000 رکعت نفل کی پڑھا کرتی تھی، اور جب بخار آتا تو 200 رکعت زیادہ پڑھتی۔ آج محبوب نے یاد کیا ہے تو 200 رکعت اور زیادہ پڑھتی۔ زندگی میں شادی نہیں کی، تو کسی نے کہا جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ مجھے ایک فکر ہے، اور یہ فکر ایسی ہے جو مجھے شادی نہیں کرنے دیتی۔ تو وہ آپ کو کیا فکر ہے؟ کہا کہ فکر یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق، ایک جماعت جنت میں جانے والی اور ایک جماعت جہنم میں جانے والی۔ اب یہ اپنے آپ سے سوال ہے کہ میں کس فریق میں ہوں، میں کون سی جماعت میں ہوں؟ بس یہ ڈر اور یہ خوف لگا ہوا ہے۔ تو کیسے شادی کر سکتی ہوں، کیسے شوہر کے حق کو ادا کر سکتی ہوں کہ جس سے یہ ڈر ہو، جسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کون سے فریق میں ہوگا، کون سی جماعت میں ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت چھوڑی، فقیری کو اختیار کیا، جنگل میں جھونپڑی ڈال کر دریا کے کنارے رہنے لگے۔ وزیر آیا، وزیر نے کہا کہ حضرت چلیے، وہاں تو بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تخت و تاج انتظار کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ایک سوال کا جواب دے دو، اگر اس کا جواب مجھے مل گیا تو میں چلتا ہوں۔ پوچھا کہ وہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں کی جماعت، آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو رلے ملے رہے نا، دنیا میں تو شناخت نہ ہوئی کہ کون کیا ہے، لیکن وہاں مجرموں کو الگ کیا جائے گا، نیکوں سے جدا جدا کیا جائے گا۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میں کون سی جماعت میں ہوں گا، کہ میں سعید ہوں یا شقی ہوں، کیا ہوں؟ تو یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ آج ہماری بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنی حالت سے مطمئن ہیں، اور کس طرح سے مطمئن ہیں کہ کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہیں، اور وہ لوگ وہ تھے جو سب کچھ کر کے بھی غیر مطمئن تھے، پھر اپنی حالت پر نفاق کا اندیشہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ جو رازدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جا کر پوچھتے ہیں کہ وہ منافقین مدینہ کی جو فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی تھی، اس میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ کرنے والے تھے، سب کچھ کر کے بھی اطمینان نہیں تھا، اور آج یہاں کچھ نہ کر کے بھی اطمینان ہے۔ تو یہ زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، اپنے زندگی کے شب و روز کو ضائع کریں، اور پھر اطمینان کی حالت میں ہو کہ ہمیں جنت ملے گی۔ تو یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، کیونکہ وقت کی جو مہلت ہے وہ وقت کی مہلت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ وقت کا جو دامن ہے، یعنی ہماری زندگی کا جو وقت ہے، یہ وقت کا سرمایہ، تو یہ وقت کا دامن سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ نہ معلوم کب آخری دھاگا بھی، آخری ڈور بھی ہاتھ سے نکل جائے، آخری سرا بھی ہاتھ سے نکل جائے، کچھ نہیں معلوم۔ تو اس سے پہلے کچھ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے پہلے قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر یہی ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارا جائے، اللہ کے ذکر میں گزارا جائے۔ اور اللہ کا ذکر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جتنا آسان اللہ کا نام لینا ہے، اتنا آسان تو دنیا کا کوئی کام نہیں۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں کھانا پینا سونا جاگنا بے شمار مصروفیات ہیں، ان تمام کاموں کے اندر سب سے آسان کام جو ہے وہ پانی کا پینا ہے۔ کھانے پینے کی تو ہر چیز میں سب سے آسان پانی کا پینا ہے،
تو فرماتے تھے کہ شریعت پر چلنا، اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا اس پانی کے پینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لیکن وہی بات کہ وہ ارادہ تو کرے، کوشش تو کرے نا۔ اور جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے والے کو اللہ ہی آسانی عطا کرتا ہے، اسے آسانی کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں جو مشکل نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی نیت اور ارادہ ہی نہیں کیا، اور جو آدمی ابھی چلنے کا ارادہ ہی نہ کرے منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ تو ابھی جب ارادہ ہی نہیں کیا تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو ہمت اور ارادے پر آتی ہے کہ ہمت و ارادہ تو کر لے، اللہ کی مدد اس ارادے کی تکمیل کرا دے گی۔ لیکن ہمت و ارادہ تو کرنا، تو ہم نے ابھی تک تو سوچا ہی نہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ذکر کو لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ فضول باتوں کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ذکر کا کرنا اس کے اندر ایک قید ہے، ایک پابندی ہے کہ قرآن مجید کھول کر بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھو، کوئی مخصوص وقت لے کر بیٹھو، تو ایک قید ہے نا۔ اور انسان کا جو نفس ہے وہ قید سے بھاگتا ہے، وہ اس قید کو برداشت نہیں کرتا، وہ آزادی چاہتا ہے۔ اور یہ باتیں کرنے میں لذت ہے، مزہ ہے، تو نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، اس لیے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، نہیں تھکتی ہے۔ خواتین کو دیکھ لیجئے کتنی باتیں کرتی ہیں، کہ جب بات کرنے بیٹھیں، کسی تقریب میں چلی جائیں تو سب سے زیادہ شور کی آواز خواتین کی ہوگی وہاں پر باتیں کرنے کی۔ پھر باتیں کرنے میں یہ بھی پتہ نہیں کہ آواز کتنی بلند ہو رہی ہے، آواز کہاں جا رہی ہے، نہیں، بس باتیں باتیں باتیں۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ کسی کو کہیں کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، کچھ اللہ کا ذکر کر لو۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کہیں پر بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اس خسارے اور گھاٹے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے۔ اس لیے مجلس کا کفارہ بیان کیا گیا کہ جب اٹھو تو استغفار کر کے اٹھو، تاکہ اس بیٹھنے کا کفارہ ہو جائے۔ اور آج اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج میں ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور جو ہے وہ عین بیت اللہ کے اوپر آسمانوں پر ہے، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اور اسی طرح اس کا طواف کیا جاتا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ کا استقبال کیا، اور پھر آپ کی امت کو سلام کہا، اور کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ یہ جنت تو چٹیل میدان ہے، یہاں کوئی محل نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی نہریں نہیں، کچھ نہیں، چٹیل میدان ہے۔ ہاں مٹی اس کی بڑی صاف ستھری ہے، اور پانی اس کا میٹھا ہے، اور کچھ کاشت کرنے کے لیے اگر مٹی اچھی ہو اور پانی میٹھا ہو، فصل بہت اچھی لگتی ہے۔ تو زمین بھی بنی ہوئی ہے، پانی بھی میٹھا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بیج ڈالنا ہے، ہم نے بیج ڈالنا ہے نا۔ اور جب بیج ڈالیں گے تو فصل لگ جائے گی۔ وہ بیج کس چیز کا ڈالنا ہے؟ وہ نیکی اور طاعت کا بیج ڈالنا ہے، اللہ کے ذکر کا بیج ڈالنا ہے۔ بس یہ بیج ڈالتے رہو، فصل لگتی رہے گی۔ اب جتنا بیج ڈالو گے وہی فصل وہاں پہ جا کر کاٹو گے، وہی پاؤ گے۔ تو زمین تو الاٹ کی ہوئی ہے نا، اور پانی کے ساتھ الاٹ کی ہوئی ہے۔ آج تو دنیا میں کوئی زمین خریدنے جاؤ پوچھتے پانی بھی ہے یا نہیں ہے، اگر پانی ہے میٹھا ہے یا کڑوا ہے، کیسا پانی ہے؟ تو یہاں تو یہ کیفیت ہے، اور اللہ نے وہاں جو زمین الاٹ کی ہے وہ زمین ہموار ہے، صاف شفاف ہے، اور ساتھ میں پانی بھی میٹھا ہے۔ تو ساری چیزیں ہمارے حق میں ہیں، بس ایک کام ہمیں کرنا ہے کہ بیج اس میں ڈالیں، اور بیج اچھا ڈالیں، قیمتی بیج ڈالیں، یعنی جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور جتنا اس کام کے اندر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، وہ بیج خالص ہوگا، قیمتی ہوگا، اس کی فصل بہت اچھی لگے گی، بہت شاندار فصل لگے گی۔
اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیسی فصل چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس زمین تو ہوتی ہے لیکن کسان جو ہے وہ نکما ہوتا ہے۔ اچھی بھلی زمین کو کہ ساری سہولیات موجود ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیج ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، اور اگر بیج ڈالتا ہے تو اس کی نگرانی نہیں کرتا، تو اپنی اس زمین سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بیج اچھا ڈالے، پھر اس کی نگرانی بھی کرے۔ اور نگرانی کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی کبھی نفس بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کبھی شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور وہ اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان کی نظر اپنے عمل پہ چلی جاتی ہے، اندر عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے۔ اب یہ اس کے بیج کے اندر ملاوٹ آ گئی، اب وہ اچھی فصل کیسے لگے گی؟ ملاوٹ والا بیج تو کبھی زمین کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا پودا بھی باہر نہیں نکلتا، وہ ایک چھوٹا سی کومپل بھی باہر نہیں نکلتی، کیونکہ ملاوٹ والا بیج تھا نا۔ تو اس میں نہ ریا ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ عجب ہو، نہ خود پسندی ہو، بس خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو، ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تو فرمایا کہ وہ جو صحابی کا ایک مٹھی بھر جو خیرات کرنا ہے وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونے سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ قیمتی بیج ہے، وہ خالص نیت ہے، کہ اتنا خالص بیج جو صحابی کے پاس ہے وہ غیر صحابی کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں تو صحبت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان جیسا خالص بیج کس کے پاس ہوگا؟ ساری دنیا کے اولیاء امت مل جائیں، جب بھی ان کے پاس وہ خالص بیج نہیں ہو سکتا جو ایک ادنا سے صحابی کے پاس ہے، کہ صحابی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی سارے اولیاء امت نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اسے ریا سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، اس سے بچانا چاہیے کہ جب فصل لگتی ہے تو پھر آندھی سے، طوفان سے، پرندوں سے اس فصل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ خطرات لگے ہوئے ہیں کہ کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی کھڑی فصل کو تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ حملہ خطرہ ہے، کہیں نفس کا خطرہ ہے، کہیں شیطان کا خطرہ ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں آزادی بے باکی کا فتنہ ہے، یہ سارے خطرات ہیں۔ تو ان خطرات سے بھی نگرانی کرنی ہے، بس اس کے بعد پھر فصل تیار ہے، پھر انسان خسارے میں نہیں ہے، فائدے ہی فائدے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کو اللہ قیمتی بنانے والا بنائے ہمیں، اور اپنی یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ اللہ ہمیں اس وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنا یا اللہ آسان فرما، نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بد غفلتوں میں گنوا دیا اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ کثرت ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ کثرت سے یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، ذکر کا عادی بنا، یا اللہ اپنی یاد سے اپنے ذکر سے انس عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی، خواتین کی یا اللہ اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرما، یا اللہ عفیف بنا، با حیا بنا، یا اللہ بے حیائی کے فتنوں سے بچا، آزادی اور بے باکی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا، فکر آخرت کو یا اللہ دلوں میں بیدار فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ یہ ملک جس گرداب میں پھنسا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں، یا اللہ ہماری شامت اعمال ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اس ملک کو نکلنے کے راستے پیدا فرما، یا اللہ غیبی مدد کو شامل حال فرما، اپنی نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، اس ملک کو تا قیام قیامت آباد فرما، یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، مہنگائی گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو نکاح ہوئے ان کے اندر برکت عطا فرما، خوب نباہ کی توفیق عطا فرما، جن گھروں میں ولادت متوقع ہے اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما، ہر قسم کی پیچیدگی پریشانی سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا یا اللہ نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا